نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کلاس نمبر 174 پارا نمبر 18 ابھی ہمارا جاری ہے. سورہ النور آیت نمبر 41 سے 57 تک انشاءاللہ ہم کور کرنے کو چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یسبح، تسبیح کرتا ہے، لہو، اس کے لیے، فی السماواتی، جو کوئی آسمان میں ہے، وفی الارض، اور زمین میں ہے، والطیر، اور پرندے بھی، صافات، صف باندھنے والے، کل، ہر ایک نے، قد تحقیق، علما، جان لی ہے، صلاتہ، نماز، صلاتہ، اپنی نماز کو، و تسبیحہ، اور اپنی تسبیح کو، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بما، اسے جو یفعلون، وہ کر رہے ہیں. پچھلی آیت میں اندھیروں کی بات ہوئی تھی، اب یہاں اللہ تعالیٰ روشنی کی بات کر رہے ہیں. اور یہاں کہا جا رہا ہے علم ترا، کیا نہیں دیکھا، یعنی اس کا مراد یہ ہے کہ یعنی میں نے دیکھا ہے، کہ بالکل اللہ تعالیٰ میں نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، آنکھ سے دیکھنا بھی ہے اور علم سے جاننا بھی ہے. کیا دیکھا؟ کہ بے شک اللہ تعالیٰ یسبح، پاکی بیان کی جاتی ہے اس کے لیے، جو بھی آسمانوں میں ہے یعنی ملائکہ، الگ غیبی لشکر، اور جو بھی زمین میں ہے یعنی انسان، حیوان، جنس، درخت، پہاڑ، اور کون، اور پرندے، پر پھیلائے ہوئے یعنی اڑتے ہوئے تسبیح کر رہے ہیں. کلن، اور ہر ایک یعنی پہاڑ، درخت، نباتات، ستارے، ملائکہ، جنس، انس، سب کے سب جانتے ہیں اپنی نماز کو، یعنی اپنی دعا کو، اور اپنی تسبیح کرنے کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کو، یا پھر جو اللہ تعالیٰ نے ان سے حکم دیا ہے جو کرنے کو، وہ تیزی سے بجا لانے کو، وہ سب کے سب یہ بات جانتے ہیں. اور ہر ایک جو ہے یہ کام کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کا جو کام کر رہا ہے اس کو خوب باخبر ہے، خوب جانتے ہیں. پھر ہے آگے، وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ انسان جو ہے تھوڑی ساری چیز اس کو دنیا میں ملتی ہے تو وہ اکڑ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس پوری کی پوری کائنات ہے، پورے پورے وہ بادشاہ ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نہیں اس طرح سے بیہیویئر کرتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے اوپر یہاں پر مخصوص کرتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے پوری کی پوری بادشاہ. ٹھیک ہے، یعنی انسان کی جب تھوڑی بہت بھی تعریف کی جاتی ہے یا کچھ بھی تھوڑا سارا بھی ان کی پریزنگ کی جاتی ہے تو انسان کا ایٹیٹیوڈ بالکل ہی مختلف ہوتا ہے، اور اللہ کچھ اور ہے. ٹھیک ہے، پھر ہے آگے، علم، کیا نہیں ترا، آپ نے دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یوز چیز چلاتا ہے صحابت باندھوں کو. ٹھیک ہے، علم ترا یعنی کیا نہیں دیکھا، یعنی بالکل دیکھا ہے. کیا کہتا ہے کہ وہ بادلوں کو چلاتا ہے، یعنی یہاں پر اب پروسیس بتایا جا رہا ہے بارش کا. پہلی ہوا چلتی ہے جب پانی جو ہے بھاپ بن کر اوپر اٹھ رہا ہوتا ہے، پہلا مرحلہ. ثم، پھر یؤلف، وہ ملا دیتا ہے انہیں، بینہم، آپس میں، یعنی پھر جو پہلا مرحلہ جب گزر جاتا ہے تو پھر وہ چھوٹے چھوٹے بادل بن جاتے ہیں، پھر آگے چل کے ان بادلوں کو وہ جوائنٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی الفت پیدا کر دیتا ہے ٹکڑوں کو. ثم، پھر یجعلہ، وہ کر دیتا ہے اسے رکامن، تے بتے، قطر البدقہ، تو آپ دیکھتے ہیں بارش، یا جو نکلتی ہے، من خلال ہی، اس کے درمیان سے، یعنی بادلوں کے بیچ میں سے بارش چھن چھن کر نکل رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، تے بتے، بادلوں کو سب کو ایک طرف جوائنٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بارش بن کے نکلنا شروع ہو جاتی ہے. وَيُنَزِّلُ، اور وہ اتارتا ہے، من السماء، آسمان سے، من جبال، پہاڑوں سے، فیہا، اس میں، من برد، کچھ بولے. اچھا، اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایک مخصوص اونچائی ہوتی ہے، جب بادل مزید اور اونچے چلے جاتے ہیں اور اتنے اونچے چلے جاتے ہیں ٹھنڈے علاقے کی طرف، تو وہاں پر وہی بوندیں جو بارش بن کے برسنی تھی وہ اولے بن جاتی ہیں، پھر وہ اولے بن کے نیچے برستی ہیں. پہاڑ مانند یہ ہے کہ وہ اولوں کی طرح پہاڑ بالکل ہی اونچے ہو جاتے ہیں، یعنی بادل بالکل ہی اونچے ہو جاتے ہیں. پھر فیصیب، پھر وہ پہنچاتا ہے بھی اسے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، وہ یصرفہ، اور وہ پھیر دیتا ہے اسے، عن من یشاء، جس سے وہ چاہتا ہے، یعنی جس پر چاہتا ہے وہ اولے گراتا ہے، برف باری کرتا ہے، اور جس پر چاہتا ہے وہ نہیں کرتا ہے. یہ کادو، قریب ہے کہ سنا، چمک، برق ہی، اس کی بجلی کی، یہ وہ لے جائے، بالابصار، نگاہوں کو.
یعنی پھر باندھوں کی بجلیاں بھی ہوتی ہیں اس میں، اور اتنی تیز ہوتی ہیں کہ بعض اوقات کی نگاہوں کی روشنیاں بھی لے جائیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پر یہ ایک مثال بتا رہے ہیں، یعنی اگر اس کو تھوڑا تھوڑا غور کیا جائے کہ جب مسلمان جو ہوتے ہیں، مومن بھی جب تک آپس میں نہیں جڑیں گے تب تک خیر نہیں آپس میں ملتی، ٹھیک ہے، ہمیں پھر خیر کثیر نہیں ملتی، کیونکہ مومن بھی کیا کر رہے ہیں، باندھوں کی طرح ٹکڑے 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 مومن ہیں، الگ 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 مومن ہیں، اسی وجہ سے پوری امت میں جو ہے خیر نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہی مومن کی جماعت ایک جگہ اگر ہو جائے، جیسے کہ رسول اللہ اور صحابہ کے دور میں تھی، ایک جگہ جب وہ ہو جائے تو وہ الگ ہی خیر پھوٹتی ہے، ٹھیک ہے، بالکل بادلوں کی طرح۔ جب بادل پہلے کچھ نہیں ہوتے، فرسٹ مرحلہ کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتے، اپنے آپ میں کچھ نہیں ہوتے، لیکن جیسے ہی وہ اوپر چڑھتے ہیں پھر اور ان کی اونچائی بڑھتی ہے، یہاں تک کہ بارش کی اونچائی تک پہنچ جاتے ہیں جہاں سے بارش برستی ہے، اس کے بعد وہ مزید اونچے ہو جاتے ہیں تو اتنا مفید کہ وہ آپ کو اولے دکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مومن بھی شروع میں کچھ نہیں ہوتے ہیں، لیکن جب وہ تھوڑے تھوڑے کر کے ان کا دستہ بنتا جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ایک گروپ جو بڑی شکل دے دیتا ہے، تو پھر جو ان کی خیر ہوتی ہے، جیسے بارش کی طرح، بارش کے بوندوں کی طرح جو خیر ہوتی ہے، پھر وہ سبھی پوری امت کو فائدہ دے رہی ہوتی ہے۔ پھر ہے یقلب، الٹ پلٹ کرتا ہے اللہ اللہ اللیل، رات، والنہارا، اور دن کو، ان فی ذلک لعبرۃ، یقیناً اس میں البتہ عبرت ہے، لأولی الابصار، اہل بصیرت کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی جو بصیرت سے، فہم سے کام رکھنے والے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے۔ یعنی حالات جو ہیں کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہیں گے، کبھی زندگی میں دن کے مانند بھی حالات ہوں گے اور کبھی زندگی میں رات کے مانند بھی حالات ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر مومن ایک گروپ کی شکل میں تشکیل دیتے بھی ہیں تو کبھی ان کے معاملات میں آسانی بھی ہوگی اور کبھی ان کے معاملات میں سختی بھی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھیرتے رہتے ہیں دنوں کو۔ پھر ہے واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے خلق پیدا کیا کل ہر دابت، جاندار کو، من ماء، پانی سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں مزید بتا رہے ہیں کہ کون ہے اللہ تعالیٰ، جس نے پیدا کیا ہے ہر جاندار کو پانی سے، یعنی پانی سے پیدا کیا ہے اور ہر جاندار کے اندر رکھا بھی پانی ہے۔ پھر ہے فمین ہوں، تو ان میں سے کوئی ہے من یمشی، جو چلتا ہے علی بطنہ، اپنے پیٹ پر، جیسے رینگتے ہوئے کیڑے مکوڑے یا پھر سانپ۔ پھر ومن ہوں، اور ان میں سے کوئی ہے من یمشی، جو چلتا ہے علی رجلین، دو پاؤں پر، جیسے کہ انسان اور پرندے۔ ومن ہوں، اور ان میں سے کوئی ہے من یمشی، جو چلتا ہے علی اربعین، چار پاؤں پر، جیسے کہ انعام۔ یخلق، پیدا کرتا ہے اللہ اللہ، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز کے اوپر قدیر، خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی یہ ساری کی ساری اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جب انسان جو ہے یعنی انسان کس کو پکار رہا ہے اور کس کو چھوڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ساری خصوصیات ہیں۔ پھر آگے لقد، البتہ تحقیق، انزلنا، نازل کی ہم نے، آیات مبینات، روشن آیات، واللہ، اور اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دیتا ہے من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، طرف سیدھے راستے کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو مبینات رکھی ہوئی ہیں، واضح نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، آیات کونی بھی، آیات شرعی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے تو ساری جو ہے ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کی طرف لے جانے والی جتنے بھی راستے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ مہیا کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اس کو مانے گا، فالو کرے گا، تو سیدھے راستے کی طرف پھر وہ اپنی منزل تک پہنچ پائے گا۔ پھر ہے آگے وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، آمنا، ایمان لائے ہم، باللہ، اللہ پر۔ اب یہاں پر منافقین کی طرف اشارہ ہے، اور وہ کن سے کہتے ہیں، اللہ اور، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، وبالرسول، اور رسولوں پر، وَأَطَعْنَا، اور اطاعت کی ہم نے، ثم پھر یتولا، منہ پھیر لیتا ہے، فریق، ایک گروہ منہم، ان میں سے، من بعد ذالک، بعد اس کے، یعنی یہ کہنے کے باوجود، اس دعوے کے باوجود، اس اقرار کے باوجود کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، رسول پر، تب بھی کیا ہوتا ہے، وہ منہ پھیر جاتے ہیں، یعنی اطاعت سے جو ہے پھر جاتے ہیں۔ جب اطاعت کی بات آتی ہے تو ان کے قول اور فعل میں تضاد دکھائی دیتا ہے۔ وما اولئک، اور نہیں ہے یہ لوگ، بالمؤمنین، ایمان لانے والے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے نزدیک مومن ہونے کا کرائٹیریا کیا ہے کہ انسان کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ قول اور فعل میں کس کے تضاد ہوتا تھا، منافقین کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا تھا، لیکن جو مومن ہوتے تھے ان کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا تھا۔ وہ جو کہتے تھے
وہ کر کے بھی دکھاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو سچے مومن ہونے کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا؟ قبول کرنا ہوگا، دل سے اقرار بھی کرنا ہوگا، اور پھر عمل کر کے بھی دکھانا ہوگا۔ یہ نہیں کہ صرف بظاہر قبول کر لیا، بظاہر ہی اقرار کر لیا، اور جب عمل کی باری آئی تو پھر بھاگ گئے۔ اس میں آگے ان کی مثال بتائی بھی جا رہی ہے کس طرح سے یہ عمل کی باری آ کے بھاگتے تھے۔ وَإِذَا اور جب دعوا وہ بلائے جاتے ہیں إِلَى اللَّهِ طرف اللہ کے، ورسول ہی اور اس کے رسول کے لیے، حکومت تاکہ وہ فیصلہ کرے بینہم درمیان ان کے، اذا تب فریق ایک گروہ کے لوگ منہم ان میں سے معرضون اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر مدینہ میں کیونکہ حاکم رسول اللہ تھے، سلطنت قائم ہوئی تھی، اس کے حاکم رسول اللہ تھے، تو پھر جو لوگ تھے، جو گروپس تھے وہاں پر، مدینہ کے لوگ بھی تھے اور یہودی بھی تھے، اور اسی طرح یہ والا تیسرا گروپ جو تھا یہ منافقین کا گروپ بھی تھا، ٹھیک ہے؟ حالانکہ یہودیوں سے یہ تھا کہ وہ اپنے علماء کی طرف بھی جا سکتے ہیں، ان سے ہی فیصلے کروا سکتے ہیں، لیکن عام حالات جو تھے، یعنی جو مدینہ لوگ تھے، ان کے رسول اللہ ہی ٹیکل کیا کرتے تھے۔ تو منافقین کیا کرتے کہ جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ ایسا فیصلہ کہ یہ والا مسئلہ لے کے جا رہے ہیں اور اس میں رسول اللہ جو ہے ہمارے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ پھر جاتے ہیں، یہ پھر ان لوگ اہل یعنی یہودی کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کے علماء کی طرف، کہ وہاں سے مان لیتے، یا پھر یہاں مان لیتے، شک میں پڑے رہتے، بات مان کر دیتی ہے نا، معرضون اعراض کرنے والے ہیں، یعنی دل سے پھر جاتے ہیں، کر کے نہیں رہتے، یعنی ویسے تو شو کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں جب، لیکن جب جھگڑے یا وغیرہ یا اللہ رسول اللہ کے فیصلہ، یعنی رسول اللہ جب حاکم بنتے ہیں اور فیصلہ کرنے کی باری آتی ہے تو پھر یہ منہ موڑ جاتے ہیں۔ وَإِن يَكُن لَهُمْ اور اگر ہو ان کے لیے الحق حق، یعنی ان کے ہی مطابق اگر فیصلہ کیا جائے، یا تو وہ آتے ہیں الہی طرف اس کے مذعنین مطیع ہو کر، یعنی اگر ان کے ہی من مطابق بات کی جائے، فیصلہ کر دیا جائے، تو یہ بڑے مطیع بن کر آ جاتے ہیں۔ تو اب ان کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے، کیوں اس طرح سے یہ لوگ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ پک اینڈ چوز، دین میں جو چیز صحیح لگی وہ لے لی، اور جو چیز ان کے مزاج کے مطابق نہیں لگی اس کو چھوڑ دی۔ کیوں کہتے ہیں افی قلوبہم مرضون، کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے، یعنی ان کے دلوں میں کوئی نفاق ہے، منافقت ہے؟ کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو مرضون یعنی نیت میں ان کی ایک وجہ کیا ہے کہ کھوٹ ہے، امیر تابو یا وہ شک میں پڑ گئے ہیں، یعنی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر شک ہے، اور یہ بات ہونے پر بھی شک ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا جا رہا ہے اللہ نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، یعنی وہ جو فیصلہ رسول اللہ کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کے اکارڈنگ ہے کہ نہیں ہے، یعنی اللہ کے فیصلے کے اوپر بھی شک ہے۔ پھر ہے ام یخافون یا وہ ڈرتے ہیں ان یحیف اللہ کہ ظلم کرے گا اللہ علیہ ان پر، ورسولہ اور اس کا رسول، ٹھیک ہے؟ یعنی اس فیصلے سے ڈرتے ہیں کہ ہمیں کیا ہوگا، انصاف میں ملے گا، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، کسی اور چیز کی طرف، یا رسول اللہ کسی اور چیز کی طرف جھک جائیں گے، ہمارے درمیان صحیح سے فیصلہ نہیں کریں گے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے؟ یہ تین بنیادی نقطے ہوتے تھے ان کے اس طرح کے بیہیویئر کے نتیجے میں۔ پھر ہے بل کے اولئک ہی لوگ ہم الظالمون، وہ جو ظالم ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر کیونکہ منافقین کی بات کی جا رہی ہے، اور جب بھی منافقین کی بات کی جا رہی ہوتی ہے تو سنت کیا ہے صحابہ کرام کی کہ وہ اپنی طرف اشارہ لیتے تھے، تو ہم بھی اپنی طرف اشارہ لیں گے کہ کہیں ہمارا حال بھی تو یہ نہیں ہے نا کہ ہم قول اور اقرار کی حد تک تو ایمان کو رکھے ہوئے ہیں کہ ہاں ہم ایمان والے ہیں، لیکن جیسے ہی فعل کی بات آتی ہے، کرنے کی بات آتی ہے، وہاں پر پھر ہم ڈاماڈول ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اعراض کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یا پھر یتولا منہ پھیرنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یتولا اور مورزون میں یہی فرق ہے، یتولا یعنی پوری جسم کے اعتبار سے منہ پھیر لینا، مورزون یعنی دل کے اعتبار سے منہ پھیر لینا، یعنی دل سے بھی مان کر نہیں لینا، دل میں بھی اس بات کو صحیح نہیں جاننا، ٹھیک ہے؟ تو کیا اس طرح سے تو نہیں ہوتا ہے کہ پک اینڈ چوز، کہ جب دین کی بات آتی ہے اور اس میں جب عمل کی بات آتی ہے تو دیکھ لینا کہ کون سا ہم کر سکتے ہیں، اور جو نہیں کر سکتے ہیں اس کو اہمیت نہیں دینا، کیونکہ اس صورت میں پردے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سارے ایٹیکیٹ سکھائے گئے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ جب وہ آیات پر عمل کرنے کی باری آتی ہے، پردے کی باری آتی ہے، تو پھر ہم یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی مرضی نہیں ہے تو میرے شوہر کی مرضی نہیں ہے تو میرے بھائی کی یا بیٹے کی مرضی نہیں ہے کہ میں کروں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے ویسے تو نہیں ماننا، ویسے کتنی باتیں جو ہیں عورتیں اپنے شوہروں کی، والد کی اور بھائی کی اور بیٹے کی مان رہی ہوتی ہیں، کیا 100% مان رہی ہوتی ہیں؟ تو وہاں جب نہیں مان رہی ہوتی ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ میرے شوہر منع کر رہے تھے،
ان کی مرضی نہیں تھی، ایسی مطیع ہو جاتی ہیں کہ جیسے کہ ان سے بڑا کوئی مطیع ہے ہی نہیں، بالکل ہی جیسے کہ وہ مرید ہوں اپنے شوہر کی، ٹھیک ہے، اس طرح سے پریٹینڈ کرنا۔ جب دین کی عمل کی بات آتی ہے تو کیا کرنا، پک اینڈ چوز کر لینا کہ جو چیز آسان لگ گئی وہ کر لی، جو چیز مشکل لگی وہ فوراً چھوڑ دی۔ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، آسان لگ رہی ہے تو پڑھ لی، لیکن جیسے ہی کسی محفل میں جانا ہو اور جہاں پر نماز کا کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا ہوا دکھ رہا ہے، تو وہاں پر کیا کرا، نماز چھوڑ دی۔ گھر میں ہے تو نماز پڑھ لی، گھر کے باہر ہے تو نماز چھوڑ دی، ٹھیک ہے۔ گھر میں ہیں تو بہت ساری چیزیں معاملات صحیح چل رہے ہیں، گھر کے باہر گئے تو سارے معاملات ختم ہو گئے، پردہ اتر گیا، دوپٹہ اتر گیا، یعنی کہ سب چیزیں اپنی بوند بوند کر دی کیونکہ اب گھر میں نہیں ہے، اب حالات دوسرے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہیں پک اینڈ چوز کر لینا۔ پھر اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، ایک تو کیا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ مرض ہے، یعنی ان کی نیت ہی کھوٹ والی ہوتی ہے۔ وہ جب ڈھونڈ رہی ہوتی ہے تو دین میں جب عمل کرنے کے لیے تو نیت ہی ان کی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہی غلط ہوتا ہے کہ اس چیز کو تلاشنا کہ میں یہ کروں یہ نہیں کروں، حالانکہ دین میں پک اینڈ چوز کا کوئی اس طرح کا چینل نہیں ہے کہ آپ یہ کرو یا یہ مت کرو، ایسا نہیں ہے، جو کرنا ہے کرو، جو جس چیز کو منع کرنے کو کہا گیا ہے وہ نہیں کرو، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ یا تو پھر یہ ہے کہ وہ شک میں ہے، ان کے پاس امپورٹنس نہیں ہے، ان کو یہ بات پہ ڈاؤٹ ہے شاید، یا پھر یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ظلم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی نعوذ باللہ ظلم کر رہے ہیں کہ ان کی خوبصورتی نہیں دکھ رہی ہے، ان کو کور ہونا پڑ رہا ہے، پسینے پسینے وہ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کور اگر کر لیتی ہیں یہ تو ایک ظلم ہو گیا ان کے اوپر بڑا ہی۔ تو کیا اس طرح کے ڈاؤٹس ان کے اندر رہ رہے ہیں؟ تو اگر رہ رہے ہیں تو وہ کیا ہے، بلکہ یہی لوگ ہیں وہ جو ظالم ہیں، کیونکہ اللہ کو ان باتوں سے نہیں فرق پڑتا۔ پھر انما بے شک کانا ہے قول المؤمنین، قول مومنوں کا۔ اب اس کے برعکس مثال بتا رہے ہیں کہ یہ منافقین کا عمل تھا۔ جو اصل مومن ہے، سچے مومن ہیں، جن کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا، ان کا معاملہ کیا ہے، اذا جب دعو وہ بلائے جاتے ہیں الی اللہ طرف اللہ کے، ورسول ہی اور اس کے رسول کے، لیحکما کہ وہ فیصلہ کرے بینہم درمیان ان کے، ان یقولو کہ وہ کہتے ہیں، سمعنا سن لیا ہم نے، واطعنا اور اطاعت کی ہم نے، یعنی دین کو وہ اس رسول اللہ کے پاس اگر وہ فیصلہ کرانے جا رہے ہیں، یعنی فزیکلی بھی جب رسول اللہ حیا ہے یعنی زندگی میں ان کی، یا پھر جب رسول اللہ زندگی نہیں ہے یعنی قرآن سنت کی روشنی میں بھی جب وہ فیصلہ کراتے ہیں رسول اللہ کی غیر موجودگی میں، تو ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے، وہ سمعنا و اطعنا، سن لیا ہم نے، اطاعت کی ہم نے، یعنی جیسے ہی وہ کوئی عمل سن لیتے ہیں، کرنے کا کام سن لیتے ہیں اور ان کو کلیئرٹی مل جاتی ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ سمعنا وہ اطعنا کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون وہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ جیسے کہ پردے کا حکم تھا تو انصار کی لوگوں نے کیا کیا تھا، انصار کی عورتوں نے کہ اپنے گھر کے پردے ہی اتار کے اپنے اوپر چادریں ڈالنی تھی، جو مارکیٹ میں تھی ان کو یہ حکم پتا چلا، انہوں نے مارکیٹ سے ہی چادریں لے کر کے فوراً سے اپنے اوپر کور کر لی، ٹھیک ہے، فوراً سے فوراً عمل کرنے والے، ڈاؤٹ نہیں کر رہے ہیں اف بٹ وائی، اچھا میں خود جا کے پوچھوں گی ایسے کیسے، نہیں کچھ نہیں، جیسے ہی انہیں پتا چلا اور جہاں بھی انہیں پتا چلا انہوں نے کیا کیا، فوراً سے عمل کرنا شروع کر دیا، تو یہ ان کا رد عمل ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور لیحکم بینہم یعنی اختلاف میں، ان کے جھگڑوں کے بیچ میں، یعنی جس میں بھی رسول اللہ جب کوئی بات کہہ دیتے، ان کو کوئی انفارمیشن مل جاتی رسول اللہ کے تھرو، اللہ کے تھرو، پھر کیا ہوتے ہیں، وہ سمینہ واتانہ کرتے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے آگے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، اب یہ فرسٹ لیول، ٹھیک ہے، اطاعت۔ دوسرا ہے وَيَخْشَ اللَّهَ اور ڈرے گا اللہ سے، اب یہ ہے سیکنڈ لیول، ٹھیک ہے۔ اور خشیت علم کے بنا پہ ہوتی ہے، تعظیم کے بنا پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کسی کی بڑائی جاننے کی بنا پہ ہوتی ہے، تو یہ ہم نے اللہ کے لیے کرنی ہوتی ہے۔ پھر ہے وَيَتَّقِي اور وہ تقوی کرے گا اس سے، یعنی جس پرہیزگاری یعنی جس چیز سے رکنے کو کہا جائے گا وہ رکے گا، یہ تھرڈ لیول ہے، ٹھیک ہے، تھرڈ ڈگری آف اسلام۔ پھر فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ ہیں، ہم الفائزون وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایمان کی تین لیولز ہیں یہاں پر، پہلا انسان عمل کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، جب اطاعت کرتا رہ جاتا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ خشیت نصیب عطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب اس کو خشیت مل جاتی ہے، اللہ کا خوف ملنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت ملنا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ تھرڈ لیول پر آتا ہے کہ اس کو تقوی ملنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی پھر وہ ان کاموں کو بھی چھوڑ دیتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک تو یہ نا کہ وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، وہ کام بھی جو مکروہ ہیں، اس میں شبہ بھی ہے کہ شک بھی ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ کو پسند نہ ہو سکتا ہی بھی آتا ہے تو وہ بھی وہ چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تقوی کا یہی ہے نا کہ بچ بچ کے نکلنا،
تو وہ چیزیں بھی چھوڑ دیتا ہے جس سے اس کو شبہ ہوتا ہے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. تو پھر یہی لوگ کون ہیں؟ یہی لوگ جو ہیں کامیاب ہیں. وہ اقسموا اور انہوں نے قسمیں کھائیں. اچھا، یہاں پر پھر اگین منافقین کا عمل بتایا جا رہا ہے. اور کیا طریقہ تھا ان کا؟ وہ اقسموا اور انہوں نے قسمیں کھائیں باللہ اللہ کی، جہد ایمانہم پکی پختہ قسمیں اپنی، یعنی بہت پکی قسمیں. لیکن البتہ اگر امرتہم حکم دیا آپ نے انہیں لیخرجن البتہ وہ ضرور نکلیں گے. ٹھیک ہے، یعنی پھر آگے کہتے ہیں جب حکم دیا جاتا جنگ کے لیے تب تو نہیں نکلتے. ٹھیک ہے، لیکن آئندہ کے لیے آگے کہہ کے جاتے کہ آئندہ ہم ضرور جو ہے جنگ کے لیے نکلیں. یہ آ کے پکی پکی قسمیں کھا کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل کہہ دیجئے لا تقسموا، نہ تم قسمیں کھاؤ. یعنی قسمیں مت کھاؤ، جو کہا جا رہا ہے وہ کر کے دکھاؤ. جب نکلنے کا موقع ہو تو پھر نکل جاؤ. یعنی کہ تب تم نے حجت بازیاں کر لی، ہیلا سازی، اور پھر اس کے بعد آ کے تم اب یقین دلانے کے لیے، اپنی اخلاص دکھانے کے لیے کہ ہم کتنے سچے پکے ہیں، بس مجبوری کی وجہ سے رہ گئے. تو یہ مت کرو، بلکہ کیا کرو؟ عمل کر کے دکھا. طاعت معروف، اطاعت تو جانی پہچانی ہے. یعنی کام کر کے دکھاؤ. کام کرنا مطلوب ہے، نہ کہ تمہاری صرف باتیں باتیں نہیں چاہیے، عمل بھی چاہیے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے بما اس کی جو تعملون تم عمل کرتے ہو. ٹھیک ہے، یہ ایک اور طریقہ رد عمل جو ہے منافقین کا دکھایا ہے کہ وہ باتوں میں میٹھی میٹھی باتیں کرنے میں بہت ماہر تھے. ٹھیک ہے، اور اپنی نیت دکھانے کے لیے کہ ہم کتنے مخلص ہیں، اپنا اخلاص شو کرنے کے لیے بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے. تو اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ طاعت معروفہ، کہ کرنے کا کام کر کے دکھاؤ، باتیں مت کر کے دکھاؤ. قسمیں مت کھاؤ، بڑی بڑی باتیں بیان نہیں کرو. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے بھی دیکھنا ہے اپنے لیے کہ ہماری باتیں زیادہ ہیں یا عمل بھی کچھ ہم کر کے دکھا رہے ہیں. پھر آگے قل کہہ دیجیے اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو رسول کی. فإن پھر اگر تولوا منہ پھیرتے ہو، فإنما تو بے شک علیہ اس پر ہے، یعنی رسول پر ہے، ما حمل جو وہ اٹھایا گیا، یعنی تبلیغ کا بوجھ، وعلیکم اور تم پر ہے، ما حملتم جو اٹھائے گئے ہو تم، یعنی اطاعت اور ایمان. وَإِن تُطِيعُوهُ اور اگر تم اطاعت کرو پھر اس کی، یعنی رسول کی، تہتدوا تو تم ہدایت پا جاؤ گے. وما اور نہیں ہے علی الرسول رسول کے ذمہ الا مگر البلاغ المبین پہنچا دینا کھلا کھلا. ٹھیک ہے، یعنی کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے، تمہارا کرنے کا کام کیا ہے کہ اطاعت کرو اور ایمان لاؤ. اور رسول اللہ کا کام کیا ہے؟ ان کا تبلیغ کا کام ہے. تو ان کے اوپر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. یعنی تم اگر ایمان لا رہے ہو تو تمہارا اپنا کام ہے، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے صرف پہنچا دینا. ٹھیک ہے، پھر ہے منکم تم میں سے، وعاملوا اور یہ آیت وعدہ کیا اللہ اللہ تعالیٰ نے الذین ان لوگوں سے جو آمن ایمان لائے ہیں، منکم تم میں سے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے ہیں نیک، لیستخلفنہم البتہ وہ ضرور جانشین بنائے گا انہیں فی الارض زمین میں، کما جیسا کہ استخلفا اس نے جانشین بنایا تھا الذین انہیں جو من قبلہم ان سے پہلے تھے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وعدہ کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب ہے کہ ان سے کیا وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کر لیے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ دوسروں کو ہٹا کر ان کو زمین کا اقتدار دے دے گا. ٹھیک ہے، فی الارض زمین میں، دنیا میں بھی اور جنت میں بھی، جیسے کہ اقتدار اس نے دیا تھا، یعنی بنی اسرائیل کو فرعون کو ہٹا کر بنی اسرائیل کو پھر اللہ تعالیٰ نے جانشین بنایا تھا. وَلَا يُمَكِّنَنَّ اور البتہ وہ ضرور جما دے گا لہم ان کے لیے دینہم دین ان کا، الذی وہ جو ارتضی اس نے پسند کیا ہے، لہم ان کے لیے، یعنی اسلام. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ اور البتہ وہ ضرور بدل کر دے گا انہیں من بعد بعد خوفہم ان کے خوف کے امن، یعنی پھر وہ اسلام کے اوپر آرام سے جو ہے دین پر عمل کر سکیں گے، امن کے ساتھ کر سکیں گے.
याबुदूननी, वो इबादत करेंगे मेरी, ला युशरिकूनना, वो शरीक करेंगे भी मेरे साथ, शैअन, किसी चीज को। यानी फिर ये फतह मक्का के टाइम पर इस तरह से भी फिर मौका आ गया था कि दीन पर फिर वो इस तरह जमे कि उन्होंने इत्मीनान के साथ इबादत करी और शिर्क का भी सफाया हो गया। वमन, और जो कोई कफरा कुफ्र करे बाद दाली का इसके, फउलाइका हुमुल फासिकून, तो यही लोग हैं वो जो फासिक हैं। ठीक है, यानी जैसे कि पिछली उम्मतों के साथ हुआ कि जब वो दुरुस्त होकर चले, उन्होंने अपना ईमान और अमल सालेह किया, अमल की इस्लाह कर ली, तो फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उनको जानशीन बना दिया। ये हमने बनी इसराइल को पर भी देखा, फिर रसूलुल्लाह के दौर में भी देखा कि जब इंसान एक जमात बन गए और अपना ईमान और अमल सालेह करना शुरू हो गए, अपने हवाल जो थे वो ठीक कर लिए, तो फिर अल्लाह ताला ने क्या किया था, उनको भी जानशीनी दी थी। इसी तरह अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब हम भी अगर करेंगे, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने वादा किया है और ये तमाम मोमिनों से किया है, ठीक है, तो ईमान और अमल साले करेंगे तो फिर अल्लाह ताला क्या करेंगे, उनको जानशीन अता करेंगे, जैसे कि पहले लोगों को भी दी थी, ताकि फिर इंसान अमन के साथ इबादत करेगा और शिर्क भी नहीं होगा। और जो कोई ये सब चीज देखने के बावजूद, यानी ये सब कुछ इस्टेब्लिश हो गया उसके बावजूद भी मुड़ जाए, तो फिर वो क्या है, वही फासिक है। वो अकीमुस्सलाता, और कायम करो नमाज, व आतु ज़काता, और अता करो ज़का, वो अतीउ, और इताअत करो रसूल, रसूल की, लअल्लकुम, ताकि तुम रहम किए जाओ। यानी नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और इताअत करो रसूल की। ठीक है, तीन काम बताए जा रहे हैं रहम के लिए, कि ताकि तुम पर रहम किया जाए। ला तहसबन्ना, हरगिज न समझे आप, अल्लदीना, उनको जिन्होंने कफर कुफ्र किया, मुअजिजीना, कि वो आजिज करने वाले हैं फिर अर्दी जमीन में, यानी अल्लाह को या फिर अल्लाह के अहकामात को। वमाअवाहुमुन्नार, और ठिकाना है उनका आग में। वलबिसा, और यकीनन कितनी बुरी है अलमसीर, लौटने की जगह। ठीक है, यानी अगर वो इस तरह से गुरूर के साथ चल रहे हैं अल्लाह की नाफरमानी करने के बावजूद भी, तो ये गलतफहमी में ना रहें कि वो अल्लाह ताला को इस तरह से आजिज कर देंगे। ठीक है, हालांकि वही आजिज होने वाले हैं कयामत के दिन, जब उनका ठिकाना जो है आग होगा और कितनी ही बुरी लौटने की जगह होगी। ठीक है, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।